السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں آپ جو ہے وہ پاکی، صفائی، روزے رکھنے کا اہتمام، 5 وقتہ نماز، تلاوت قرآن پاک، اللہ کے ذکر، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے چھوٹوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے اپنا وقت گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک سے اپنی قومی زبان کی محبت بھی مانگتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہماری قومی زبان کی اہمیت اور محبت جو ہے اجاگر رکھے۔ اچھا پیارے بچوں، آج ہم جو ہے نظم قائد اعظم سے متعلق جو چند الفاظ ہیں ان کے ہم جملے بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جملے بنائیں گے ہم انشاءاللہ۔ محترم طلباء کرام، آپ کے علم میں ہی ہے، میں ان باتوں کو دوبارہ دہرا دوں کہ جملے میں 4 باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ جس کا جملہ بنانا ہے اس کا استعمال ضروری ہے اس جملے میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو خاص بات ہے کہ جملہ درست ہونا چاہیے، جملہ سادہ ہونا چاہیے اور جملہ مختصر ہونا چاہیے۔ ان اہم باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 باتوں کو ہم جملے بنائیں گے اور آن لائن کلاسز کے دوران آپ تقریباً سب طلباء کو موقع دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پہلا لفظ جس کا بیٹا ہم نے چناؤ میں نے کیا ہے وہ ہے قائد اعظم، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے قائد اعظم، صحیح ہے؟ میں نے اس کا جملہ جو یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا لقب ہے۔ یہ صاحب لفظ نہیں ہوتا، صاحب ہوتا ہے۔ صاحب کہیں اردو ہے نا، اب صاحب کہیں گے تو وہ تجویدی مسئلہ ہو جائے گا، تو ہم کیونکہ اردو میں پڑھ رہے ہیں تو یوں کہنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا لقب ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا لقب ہے، لفظ ہے قائد اعظم اور اس کا جملہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا لقب ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دوسرا لفظ جو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے آزاد، ٹھیک ہے؟ آزاد، تو میں نے یہ جملہ لکھا ہے ہم وطن عزیز میں آزاد ہیں۔ جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائی، ایک علیحدہ وطن عطا فرمایا، تو اس وقت سے مسلمان انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کے ظلم و ستم سے آزاد ہے۔ تو آزاد کا جملہ کیا ہے؟ ہم وطن عزیز میں یعنی ملک پاکستان میں آزاد ہیں۔ آزاد کا کیا جملہ بنایا میں نے؟ ہم وطن عزیز میں آزاد ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تیسرا لفظ جو ہے بیٹا آج کی ایکٹیویٹی کا وہ ہے رہنما، ٹھیک ہے؟ جسے راہبر بھی کہتے ہیں، راستہ دکھانے والا۔ تو رہنما کا میں نے جملہ جو میں نے ٹائپ کیا ہے وہ یہ ہے، علماء حق ہمارے رہنما ہیں۔ علماء حق ہمارے رہنما ہیں۔ رہنما کا کیا جملہ بنایا ہے؟ علماء حق ہمارے رہنما ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ چوتھا لفظ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے طاقت۔ جو الفاظ یہ سب نظم میں موجود ہے، نظم قائد اعظم جس کا عنوان ہے۔ تو پیارے بچوں، طاقت کے معنی آپ کو پتہ ہے، یہ پاور کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، اور سب اللہ کی عطا کردہ یہ ایک بہترین نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا جائز ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے کسی کو حکومت ملتی ہے، وہ وزارت کے عہدے پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ایک اللہ نے طاقت تو دی ہے، لیکن یہ امانت ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ تو میں نے جملہ یہ ٹائپ کیا ہے، تازہ غذائیں کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ تازہ غذائیں مطلب تازہ سبزیاں، پھل، دودھ وغیرہ، تازہ غذائیں کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ تازہ غذائیں کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کی اس ایکٹیویٹی الفاظ جملے میں 5واں جو لفظ ہے وہ ہے چرچا۔ چرچا جس کے معنی ہے مشہوری۔ صحیح ہے؟ انسان جو ہے لوگوں کو جس کو یعنی اچھی بخوبی پہچانتے ہیں اس کی 2 وجہ ہوتی ہے، یا وہ بدنام ہوتا ہے یا جو ہے اس کی نیک نامی کی وجہ سے اللہ اس کو شہرت عطا فرماتے ہیں، کسی کارنامے کی وجہ سے اس کو شہرت عطا فرماتے ہیں۔ تو چرچا کا میں نے جملہ بنایا، دنیا بھر میں پاکستانی کھانوں کا چرچا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی کھانوں کا چرچا ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی کھانوں کا چرچا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بیٹا جی، آج کے اس تفویض کار گھر کے کام کو، ہوم ورک کو غور سے سن لیجئے اور پڑھ لیجئے کہ اس سلائیڈ میں نے 5 نئے لفظ لکھے ہیں جو کہ اس نظم کا ہی حصہ ہیں۔
ٹھیک ہے، ان کے جملے بنائیے. دیکھیں ان الفاظ کے جملے بنائیے جو نیچے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تفویض کار کیا ہے؟ ان الفاظ کے جملے بنائیے. نمبر 1 ہے ہمت، نمبر 2 ہے راستہ، نمبر 3 ہے عزت، نمبر 4 ہے حوصلہ، اور نمبر 5 ہے یاد. آپ نے اوپر ہیڈنگ لکھنی ہے گھر کا کام یا تفویض کار، اور پھر ان جملوں کو پہلے خود آپ نے ہمت کر کے ان کے جملے بنانے ہیں، لکھنے ہیں، اور اپنے بڑوں کو بھی چیک کرائیں کہ کیا آپ نے جملے درست بنائے ہیں. ایک ایک لفظ کے آپ 2 جملے بھی رف میں لکھ لیں، پھر جو اس میں سے سلیکٹ ہو جائے اس کو پھر اپنی کاپی میں بخوبی تحریر کر لیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.